اللہ اللہ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ کریم آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. بڑی محبت سے صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر صوفی محمد حسن زریاب صاحب قادری چشتی نقشبندی آپ نے آج کے اس عرس مقدس پہ حاضری کے لیے حکم کیا. بندہ ناچیز آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں. مسند خاص پہ پیر طریقت راہبر شریعت بابا جی پیر محمد حبیب الرحمن قادری تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں. اللہ حضور کے توسل سے حضرت کا سایہ مریدین پہ تا دیر سلامت رکھے. چونکہ عرس کا جو ٹائٹل ہے وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس لیے آج سورہ حامیم سجدہ سے 41 نمبر سورہ سے 6 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے. اور آج ہم نے حضور کی شان کا وہ حصہ سننا ہے کہ جسے اسی آیت کو پڑھ کے ایک پوری جماعت ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں. ایک پوری جماعت ہے جن کا یہ خیال ہے کہ بھئی جیسے ہم بشر ہیں ویسے ہی سرکار بشر ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اسی طرح وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے ہم کاروبار کرتے ویسے وہ بھی کاروبار کرتے، جیسے ہماری بیویاں بچے ویسے ان کی بھی بیویاں بچے، یعنی وہ ہماری طرح بشر ہیں. آج ہم بھی اسی آیت کو پڑھیں گے اس عرس مقدس کے موقع پہ، اور جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا کہ بلا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہے. بس یہی آج آپ نے حضور کی شان سننی ہے. جی میں دوبارہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اور یہ جملہ پوری گفتگو میں گردش کرے گا، اس لیے آپ کی زبانوں پہ یہ جملہ آ جائے گا تو آج کا لیکچر بھی سمجھ آئے گا. اس آیت کو پڑھ کے لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ نبی رحمت ہماری طرح بشر ہیں. یہ جو لفظ طرح ہے نا، ہماری طرح بشر تو وہ ہیں
بشر وہ ہیں، لیکن یہ جو ثابت کیا جاتا ہے نا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، آج کی اس 25-35 منٹ کی گفتگو میں اگر یہ ریکارڈ ہمارے دوستوں تک بھی گیا تو ضرور مانیں گے کہ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم بشر اور ہیں، حضور بشر اور ہیں، ہم بشر اور ہیں، حضور بشر۔ یہ کوشش کبھی کیا کریں کہ ذرا قرآن پڑھا کریں۔ دیکھیں، میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں اور پاکستان بھر میں سفر کرتا ہوں اور قرآن کا پیغام ہی پہنچانا ذمہ داری ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبانوں پہ کتاب اللہ آئے، قرآن آئے۔ جب آپ کی زبان پہ قرآن آئے گا نا، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ برکت صرف کتاب اللہ کی ہے، اس لیے قرآن حکیم زبانوں پہ لائیں۔ ہم اسی آیت کو آج پڑھیں گے اور اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا مولانا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور بشر اور ہیں، تم اور ہو، حضور اور ہیں۔ آئیے میں اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے کل، دوسرا لفظ ہے انما، پھر ہے بشرن، یعنی انا کے بعد بشرن۔ بس یہ 1 2 اور 3 الفاظ پہ آج کی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ پھر میری زندگی ہوئی تو پھر انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ آج انہی 3 الفاظ پہ گفتگو ہے اور آپ نے یہ 3 الفاظ سمجھنے ہیں۔ کل کا معنی دیوبند حضرات نے کیا بتا دیجئے، کہیں پہ کل کا معنی یہ کیا گیا کہہ دیجئے، کئیوں نے کل کا معنی یہ کیا کہہ، لیکن اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ تعالی جبہ ادب تن پہ سجایا اور کل کا معنی کیا فرما۔ کیا معنی کیا؟ اللہ برکت دے آپ کو۔ کیا معنی کیا؟ دیکھیں، آپ سارے خاموش بھی رہیں تو خطاب ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، میں بالکل گفتگو کر سکتا ہوں، پورا ملکہ ہے اس پہ۔ آپ چپ رہیں پھر بھی بات ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مل کے قرآن پڑھا جائے۔ عرس مقدس ہے، کتاب اللہ مل کے پڑھیں۔ اچھا بھئی، کسی نے ترجمہ کیا کہ، کسی نے ترجمہ کیا بتا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا فرما۔ اب مجھے آپ سے جواب طلب ہے، کہ بتا اور فرما میں فرق ہے نا؟ بہت فرق ہے، جیتے رہیں جی، بہت فرق ہے۔ یہ جو فرق ہے نا، یہی فرق ہے۔ نہیں، دوستوں نے توجہ نہیں کی۔ یہی فرق ہے کہ سنی جب بھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں۔ دس از اے ہیوی ڈیفرینسیشن، یہ بہت بڑا فرق ہے، فرما اور کہہ میں فرق ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے گا، اس پہ کبھی پھر بیٹھے تو بات کر لیں گے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، کون کسے فرما رہا ہے فرما؟ اللہ۔ کسے؟ حضور سے، نبی پاک سے۔ اللہ مخاطب ہے، حضور مخاطب ہیں۔ اللہ یار سے بات کر رہا ہے۔ کیا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی قبلہ؟ آپ کے ساتھ تو آپ کی گھر والی سیدھی بات نہیں کرتی، محبوب سے اللہ باتیں کر رہا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب ذرا نتیجہ جملہ سنیے گا، حضور کی شان میں پہلا نتیجہ جملہ لفظ کل سے۔ او بھائی، جس سے گھر والی بات کرنے میں راضی نہ ہو وہ بشر اور ہے، جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر اور ہے۔ بھائی سمجھ آ رہا ہے جی؟ لفظ کل بتا رہا ہے مولانا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہے۔ تاجدار انبیاء عرس ہے، ذرا میرے ساتھ بولتے ہیں، یہ کل بتا رہا ہے حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ اچھا ذرا ٹھہریے گا، میں اس پہ ابھی لفظ کل پہ ہی رکا ہوا ہوں، یہ پہلے سمجھیں پھر آگے انما پہ چلیں گے۔ یہ کل کے لیے سورہ نساء سے ایک آیت کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یہ 4 نمبر سورہ ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن،
بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے کسی بندے کا کلام نہیں، پروردگار کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ ذرا بولے میرے ساتھ، کس کا کلام ہے؟ اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، توجہ، اگر آپ کی توجہ رہے گی تو گفتگو سمجھ آتی رہے گی، جہاں پہ توجہ ختم ہوگی اگلی گفتگو سمجھ نہیں آئے گی۔ کلام ہے اللہ کا، میرے کریم پروردگار، علم الکلام کا، بلکہ منطق کا اصول یہ ہے کہ کلام کے لیے لسان چاہیے، زبان چاہیے۔ کلام ہو تو زبان ہو تو کلام ہے، زبان نہ ہو تو کلام نہیں ہوتا۔ میرا کریم رب، تو زبان سے پاک ہے، تو پھر یہ کلام کیسے کیا؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ جب بھی بولتا ہے حضور کی زبان سے بولتا ہے۔ اب پھر دوسرا جملہ نتیجتاً عرض کروں گا لفظ قول کے تناظر میں، قبلہ جو خود اپنی بولیاں بولے وہ بشر اور ہے، اور جس کی زبان سے اللہ بولے وہ بشر اور ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ تو بشر اور ہے، نبی بشر اور ہیں۔ یہ ذرا جملہ آپ سے چاہیے، حضرت جی آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہے، جیتے رہیں۔ لو جی، اگر کل سمجھ آ گیا، کل نے بتا دیا کہ ہم بشر اور ہیں، حضور بشر اور ہیں۔ دوسرا لفظ ہے انما۔ کیا ہے جی؟ انما 41 نمبر سورہ ہے، 6 نمبر آیت ہے، انما۔ اب ذرا انما سمجھیے گا، کل نے بتا دیا کہ ہم بشر اور ہیں اور حضور بشر اور ہیں، اب ذرا انما سمجھیے گا۔ میں تھوڑا اسے لیٹسٹ انداز میں سمجھاتا ہوں، چونکہ میرے مخاطبین یونیورسٹی کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ انما کیا ہے؟ ان قرآن وین وی سے انما، قرآن میں جب بھی انما آ جائے، a specific circle is create، ایک دائرہ بنتا ہے، دائرہ۔ the inside of the circle، دائرے کے اندر، these people concerned with انما، دائرے کے اندر ہیں انما والے، while the outside of the circle these people has not concerned with انما۔ مجھے پتہ مشکل ہو گیا، ٹھہرے میں سمجھاتا ہوں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، ایک نئے انداز سے سمجھاتا ہوں، ذرا انما سمجھیے گا۔ ان قرآن وین وی سے انما، a specific boundary line is create۔ جب بھی قرآن میں انما آ جائے، یہ کلمہ حصر ہے، انما ایک باؤنڈری لائن بنتی ہے۔ دا ان سائڈ آف دا باؤنڈری، باؤنڈری کے اندر، دیز پیپل کنسرنڈ ود انما، باؤنڈری کے اندر ہیں انما والے، while the outside of the boundary these people cannot cross the boundary of انما۔ یہ بابا جی کو لگتا ہے انگلش ٹھیک آتی ہے، آپ سارے ذرا ذوق سے سبحان اللہ کہیں۔ چلے، اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ اچھا، میں اب اس کا آسان ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہو گیا۔ اب میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں گا، اب ہر سادے بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ او میرے صاحبو، قرآن جدوں بھی انما آ جائے، انما اس گل دی دلیل ہے کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے او دے ورگا کوئی نہیں۔ اب اس سے آسان ترجمہ بھی کوئی نہیں۔ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے او دے ورگا، آواز کم ہے، او دے ورگا۔ اچھا ٹھہرو، میں مثال دیتا ہوں، اس کی مثال دیتا ہوں، ذرا ٹھہرنا۔ سورہ فاطر کی طرف آؤ، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ، یہاں پہ انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں، پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں۔ خوش رہیں۔ اچھا ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ فتح کی طرف، بلکہ سورہ مائدہ کی طرف آؤ، 55 نمبر آیت ہے، اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں پہ انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں، پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں، حضور جیسا ولی کوئی نہیں۔ اچھا اسی آیت کو آگے پڑھو، آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں، پر مولا علی جیسا نمازی کوئی نہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ اچھا ایک اور میں آیت سمجھاتا ہوں، سورہ فتح کی طرف آؤ، اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پہ انما بتا رہا ہے بیعتیں اور بھی ہیں، پر جو بیعت حضور کر رہے ہیں ویسی بیعت کوئی نہیں۔ اچھا سورہ مریم کی طرف اللہ فرماتا ہے قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، یہاں پہ انما بتا رہا ہے فرشتے اور بھی ہیں، پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔
اچھا ٹھہرو، ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ احزاب کی طرف آؤ. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پہ انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں، پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب اس آیت کو پڑھو تو شان رسالت سمجھ آئے گی. اللہ فرمائے قل انما انا بشر مثلکم. یہاں پہ انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہیں، پر سرکار جیسا بشر کوئی نہیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے. ہم 2 لفظ پڑھ چکے ہیں جی آج کی گفتگو کے، اور آخری لفظ رہ گیا، اور اس کے بعد مجھے اجازت ہے. چونکہ میرا سفر بھی لمبا ہے، پنڈی گیپ یہ جو ضلع اٹک ہے، میں رات ہی سفر کر کے وہاں پہنچوں گا. صبح وہاں بھی عرس مقدس ہے، 10 بجے وہاں پہ خطاب ہے. گزارش تو یہ ہے کہ کل نے بتا دیا قبلہ آپ بشر اور ہیں، حضور بشر اور ہیں. انما نے بتا دیا کہ مولانا آپ بشر اور ہیں، حضور بشر. پڑھے پڑھے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، حضور بشر اور ہیں. خوش رہیں. لو جی آخری لفظ ہے بشرن. بشرن کیا ہے جی؟ یہ ہر زبان پہ آ جائے، کیا لفظ ہے؟ ذرا یہ سمجھیے گا، اب بشرن کو سمجھیے گا. نبی کیسے بشر ہیں، بشر سمجھانے کے لیے میں قرآن حکیم میں سے 4 بشر پڑھنا چاہتا ہوں. اگر دل میں چاروں کی محبت ہے تو سبحان اللہ کہہ لو. خوش رہیں، سلامت رہیں. پہلا بشر ہم پڑھیں گے سورہ صاد سے، 38 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرم من طین. اللہ فرمایا ملائکہ اگر کہو تو ہم مٹی سے بشر بنائیں. کس چیز سے؟ مٹی سے. گویا پہلا بشر مٹی والا. پہلا بشر پڑھتے ہیں، ذرا قرآن پڑھتی ہیں. پہلا بشر حضرت آدم بشر، لیکن یہ بنے مٹی سے. آدم بشر مٹی والا. اچھا اب ذرا ٹھہرنا، آدم بشر بنے مٹی سے تو مولا ہم بھی تو بشر ہیں نا، ہمیں کس چیز سے بنایا؟ سورہ دہر کی طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہمارا مٹیریل پانی، مکس سپرم ڈراپ، ماں باپ کے ملاپ سے ہم بنے. گویا ہمارے بننے میں مٹیریل ہے پانی، حضرت آدم کے مٹیریل میں ہے مٹی. آدم مٹی والا بشر، یہ پانی والا بشر. میں 2 پڑھ چکا ہوں، 2 ابھی پڑھے ہوئے ہیں. 2 آیتیں اور پڑھنی ہے، نتیجہ دینا ہے اور گفتگو مکمل ہے. آدم بشر مٹی والا، یہ بشر پانی والا. اب ذرا ٹھہرنا، سورہ مریم کی طرف ہی آؤ. 19 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 16 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. مریم نے گھر چھوڑا، حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجاب. مریم نے پردہ کیا. فارسلنا الیہا روحنا. مریم کی طرف حضرت جبریل آئے. یہ جبریل پاک کا نام تو پہلے بھی آپ نے سنا ہے، سنا ہے نا. کس چیز کے بنے؟ پانی کے، نور کے. کس چیز کے؟ آگ کے، ہوا کے، پانی کے، مٹی کے. کس چیز کے؟ سارے بولو. نور کے، یعنی جناب جبریل نور والے. اللہ فرماتا ہے ہم نے جبریل کو مریم کی طرف بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا. آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. بھائی اللہ نے جبریل کو یہاں پہ بشر کہا، جوان بشر بن کے آیا. اب مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ بشر کس والا ہے؟ پانی والا ہے، مٹی والا ہے، ہوا والا ہے، آگ والا ہے، کیا ہے؟ نور. گویا معلوم ہوا نور والے بھی بشر ہوتے ہیں، نور والے بھی بشر ہوتے ہیں. آجو بس میں 3 بشر پڑھ چکا. آدم بشر مٹی والا، یہ بشر پانی والا، جبریل بشر نور والا. اب یہی سے آگے آیات ہوں گی. آگے اللہ فرماتا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ.
مریم نے کہا تیرا آنا کیسا ہے اگر تو متقی ہے؟ اس پہ جبریل نے کہا قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، اس نے کہا گھبرا نہ مریم، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ کیا دینے آیا ہوں؟ کس نے کہا؟ جبریل نے۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، میں تو شادی شدہ نہیں، تو بچہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا تیرے ہاں بچہ پتہ کیسے ہوگا؟ وَكَانَ امرم مقدیہ، یہ بشر پانی والا نہیں ہے، یہ بشر مٹی والا نہیں ہے، یہ بشر اللہ کے امر سے ہوگا۔ عیسیٰ بشر امر والا، بس مجھے اجازت دو، عیسیٰ بشر امر والا، آدم بشر مٹی والا، جبریل کو کہا بشر نور والا، جناب عیسیٰ بشر امر والا، 4 بشر میں قرآن سے پڑھ چکا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ چاروں ایک جیسے ہیں؟ بولو، ابھی پھر چپو، بولو ایک جیسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب یہ 4 بشر قرآن سے ہم پڑھ چکے، یہ چاروں ایک جیسے نہیں، سارے مل کے حضور جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ گویا معلوم ہوا حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ پڑھیں سرکار کے عرس میں آنے والوں، پڑھو قرآن پڑھو، آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، میں نکلنے لگا تھا لیکن ایک روایت ذہن میں آئی، اور بلکہ آیت ذہن میں آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی زیارت کے لیے طور پہ گئے تو کچھ بشر بھی ساتھ گئے؟ کچھ ذہن میں آیا جو علماء سے سنا ہوا ہے؟ بشر ساتھ گئے۔ جب اللہ کی تجلی آئی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا ربی ارنی، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، یہ نہیں کہا کہ نہیں دکھائیں گے، فرمایا دکھا تو دیتے ہیں پر موسیٰ دیکھ نہیں سکو گے۔ عرض کی مولا یہ بندے میرے ساتھ ہیں تو مہربانی فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، موسیٰ ہم نہیں آئیں گے، ہماری تجلی آئے گی، اگر ہماری تجلی طور پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ پھر تجلی آئی، بولو تجلی آئی، دکم وخرہ، طور پہاڑ ریزہ، موسیٰ صعیقہ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب آپ دوستوں سے چاہیے، وہ جو بندے گئے تھے خدا کی زیارت کے لیے ان کا کیا بنا؟ جی بولو، مر گئے؟ جیتے رہیں؟ بولو جواب دو، مر گئے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، تجلی کے آنے سے جو مر جائیں وہ بشر اور ہیں۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا؟ بے ہوش ہوئے، بے ہوش ہو گئے، پھر بعد میں ہوش بھی آ گیا۔ تجلی کے آنے سے جو مر جائیں وہ بشر اور ہیں۔ اور بھائی تجلی کے آنے سے جو بے ہوش ہو کے اٹھ جائے وہ بشر اور ہے۔ لیکن ٹھہرو، جملہ آگے ہے، اور یہ فائنل جملہ ہے آج کی گفتگو کا، شان رسالت دلوں میں بسا کے جانا۔ تجلی کے آنے سے جو مر جائیں وہ بشر اور ہیں، تجلی کے آنے سے جو بے ہوش ہو کے اٹھے وہ بشر اور ہے، اللہ کی زیارت کر کے جو واپس آ جائے وہ بشر اور ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش رہیں، خوش رہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیں، میں چونکہ آپ کے ذوق کو ملحوظ رکھ رہا ہوں، مجھے اجازت دیں میں حضور کی شان میں 2 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ گویا معلوم ہوا کہ حضور بشر اور ہیں، ہم پڑھ چکے آج کی گفتگو میں، اور نبی رحمت کے اس عرس مقدس کے موقع پہ ہم اس نتیجے پہ آ گئے مولانا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ کیا بات ہے، جیتے رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا دل ہے یہ جملہ ایک دفعہ میں پھر آپ سے سنوں تاکہ یہ یاد رہ جائے۔ مولانا ہم نے بشر والی آیت پڑھ کے یہ نتیجہ نکال لیا ہے، آپ بشر اور ہیں، حضور بشر۔ اچھا ٹھہرو، میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں اسی پہ، سورہ تغابن کی آیت ہے، 64 نمبر سورہ ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ قرآن نور ہے نا جی، ہے قرآن نور ہے،
ہے نا؟ ہے مولا یہ نور ہے، فرمایا بالکل نور ہے۔ اب آپ سمجھ آئیں جو اس کی تلاوت کرے وہ بشر اور ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان سے یہ نور ہے وہ بشر اور ہے۔ حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر، بولو بولو میرے ساتھ، آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ اچھا ٹھہرو، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ تغابن کی طرف آنا۔ مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ اللہ فرمایا لو ان قرآن، اگر یہ نور سیرت بہ الجبال، اگر قرآن نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، او کتیت بہ الارض، اگر قرآن نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، اگر قرآن نور مردے پہ آتا مردہ بول پڑتا۔ ٹھہرو میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ ریزا 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 ہو کے اڑ جاتے۔ اس کا مطلب ہے بڑا جلال ہے، اس کا بڑی ہیبت ہے۔ اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، اگر مردے پہ آتا مردہ بول پڑتا۔ مولا تو پھر یہ قرآن کہاں پہ رکھا؟ فرمایا نزل بروح الامین علی قلبک، جسے پہاڑ برداشت نہ کرے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ آیا ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اب میں اتنی آیات پڑھ کے پھر نتیجہ جملہ یہی عرض کروں گا، اور بھائی جو قرآن کی تلاوت کریں وہ بشر اور ہیں، اور جس کے دل پہ قرآن آئے وہ بشر اور ہے۔ حضور کے قلب پہ قرآن اترا ہے، تو بشر اور ہے، حضور بشر، فرق ہے، حضور بشر اور ہیں، تیرا اور ہونا ہے۔ اور سنو، اور سنو میرے بچوں، جوان بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں سنو، اور بھائی تو آئے دنیا میں، تیرے آنے سے تو بھی پلیت اور تیری ماں بھی پلیت، اور تو مسلح پہ نہیں آ سکتی۔ اچھا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ اور جس کے آنے سے پلیتی آئے وہ بشر اور ہے، جس کے آنے سے نور آئے وہ بشر اور ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا۔ او کوئی مثل نہ جانی دی، اب تو پڑھوں گا نا یہ چونکہ مثل والی آیت ہے۔ او کوئی مثل نہ جانی دی، کشما رب چاوے، اجدی چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے، مازاغ دے ڈورے نے، تے گل موتیاں دی گانیاں، سارے نبیاں دا پیر لگ دائے، ساڑے دل دا جانیاں، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڑا پیر لگ دائے، او نالے چان اکھیاں دا۔ جسے قرآن سمجھ آیا ہے ذوق سے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ مولانا ہم اس بسم اللہ، خوش رہیں۔ وہ نا بسم اللہ بیٹا، حضور نے جب اعلان نبوت کیا نا سرکار نے، تو ابو جہل گروپ جو تھا نا، ابو جہل گروپ، ابو جہل پارٹی، ان کی نیندریں اڑ گئیں۔ ہاں جی نبی دی گل جدوں ہوئی ابو جہل پارٹی دیاں نیندراں اڑ گئیں نے۔ اچھا انہوں نے کہا کو حل ہونا چاہیے، تو ابو جہل نے کہا کہ میرا ایک یار ہے یمن میں، اگر کہیں تو اسے بلائیں۔ کہا جلدی خط لکھ، اب ذرا توجہ کرنا۔ ابو جہل نے خط لکھا حبیب یمنی کو، حبیب یمن سے چلا، مکے میں پہنچا، ابو جہل نے ساری بات سنائی۔ ہن میرا تک کیا جی حبیب آکھیا گھبراؤ نہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ سارا گروپ بیٹھا ہے، کیا گھبراؤ نہ، میں دو باتیں کروں گا۔ کتنی؟ دو گلاں کراں گا۔ عتبہ کہتا ہے پتہ نہیں تم نے دو باتیں کیا کرنی ہیں، پتھر ترتے ہم نے دیکھے ہیں، درخت کٹتے ہم نے دیکھے ہیں، اب پیچھے رہ کیا گیا ہے؟
اس نے کہا فکر نہ کرو، جو میں دو باتیں کروں گا نا ان کا حل نہیں ہے زمین پہ، میں بات یہ ایسی کروں گا وہ اس پہ جادو چلتا ہی نہیں ہے، یہ جادو ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ جادو نہیں چلتا۔ کتنی باتیں؟ سارے بولو، دو۔ حبیب نے کہا دو باتیں کروں گا۔ حضور تک پیغام گیا، توجہ، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ابو جال نے کہا بھی کھڑے نہیں ہونا، کہا جی پکی بات ہو گئی ہے۔ جیسے ہی حضور تشریف لائے حبیب کی نظر پڑی، حبیب اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ او تینوں کیا سی کھڑے نہیں ہونا؟ اس کے سمجھ نہیں آئی، میں کھڑا ہوا نہیں، مجھے کھڑا کیا گیا ہے۔ اور تو بشر اور ہے، نبی بشر اور ہیں۔ بس جملے آخری عرض کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لائے، تشریف لاتے ہی فرماتے ہیں حبیب قریب ہو گیا، میرے نام کا بھی پتہ ہے، باتیں دو ہی کرنی ہے۔ عرض کی بالکل میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہوئی ہے، دو ہی کرنی ہے۔ فرمایا حبیب ایک پوری ہو گئی ہے، دوسری رات پڑنے دے، ادھر سے آسمانوں کا چاند آئے گا، ادھر سے آمینہ کا چاند آئے گا، تیری یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، نبی رحمت واپس تشریف لے گئے، شام پڑ گئی۔ بس میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ ادھر سے چاند نکلا، نبی رحمت پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، یوں اشارہ کیا، آدھا چاند دائیں آدھا چاند بائیں، آپ خاموش ہیں، مجھے آیت یاد آ گئی ہے، ٹھہریے گا، مجھے آیت یاد آ گئی ہے۔ مولا یہ چاند اور سورج کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ فرمایا چاند نور ہے، سورج بھی نور ہے۔ اور میرے صاحبو، ایک نور کو جاتے ہوئے علی کی نماز کے لیے حضور نے واپس بلایا، اور ایک نور کے دو ٹکڑے کر کے نبی نے فرما دیا سنو یہ دونوں تو میری ایڑی کے صدقے نور ہیں، اصل میں محمد نور ہوں۔ آج اسے سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ تو کہو نا یارا۔ میں جملہ پھر دوبارہ عرض کروں گا، او بھائی چاند کی جو چاندنی وصول کرے وہ بشر اور ہے، جس کی انگلیوں پہ چاند ٹوٹ جائے وہ بشر اور ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، بس میں اجازت کا طالب ہوں۔ اب حبیب یمنی نے جب یہ نظارہ دیکھا نا، فرمایا گھر چلا جا، تیری دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ اب یہ دوسری خواہش کیا تھی؟ حبیب کی اپنی بیٹی دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں انی، لولی، لنگڑی، بولی۔ جب حبیب گھر گیا نا، جا کے دروازہ نوک کیا، اندر سے آواز آ رہی ہے بابا رکے میں آ رہی ہوں۔ ہائے ہائے، اسی وقت دل کی کیفیت بدل گئی۔ میری بیٹی تو بول نہیں سکتی، جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک دوشیزہ کھڑی ہے۔ کہا بیٹا تو کون ہے؟ عرض کی بابا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا میری بیٹی تو دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، یہ کیسے ہوا؟ کہا بابا سمجھ نہیں آئی، اچانک کوئی نور والا آیا تھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہا تھا سن تو صرف حبیب کی بیٹی نہیں، تو محمد کی بیٹی ہے۔ اس وقت سے دیکھ بھی رہی ہوں، اس وقت سے سن بھی رہی ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ او بھائی جو خود بیماریوں میں ڈاکٹروں کے پاس جائے وہ بشر اور ہے، جس کی دعاؤں سے شفائیں ملے وہ بشر اور ہے۔ معلوم ہوا حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ خوش رہیں، یہ ذرا جملہ دوبارہ بولیں، آپ بشر اور ہیں، نبی بشر۔ لفظ کل نے بتا دیا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہے۔ انما نے بتا دیا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہیں۔ بشرن کی بحث نے بتا دیا آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہیں۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آئے تو آپ سے باتیں کریں گے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔